وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کوئی کتاب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے ادا کیے ہوئے الفاظ اور جملے ہیں جو انہوں نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے اس دنیا میں بھیجے ہیں. باقی 3 کتابیں جو آسمانی ہیں اور صحائف وہ کتابیں ہیں. قرآن کتاب نہیں، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام. اس لیے یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو براہ راست مخاطب کیا ہے. پچھلے انبیاء میں ایک کلیم اللہ تھے جو اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، لیکن اس امت کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اس امت کے ایک ایک فرد سے اللہ تعالیٰ خود کلام فرما رہے ہیں. کہیں یا ایہا الناس کہہ کر، کہیں یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر، اور ایک مرتبہ نہیں بے شمار مرتبہ آپ سے مجھ سے اللہ کریم مخاطب ہوئے ہیں. اب اس منصب کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی معمولی آدمی ہیں کہ جن سے اللہ مخاطب ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ منصب عطا کر دیا جو اپنے ایک اولو العزم پیغمبر کو عطا کیا تھا. اب ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ قرآن کا ادب ہمارے دل میں بیٹھ جائے. قرآن سے منسوب ہر چیز کا ادب اور لحاظ اور اس کا اکرام انسان کرنے والا بن جائے. پہلا سب سے بڑا ادب صاحب کلام کا ادب ہے. کلام اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ادب. اللہ تعالیٰ کا ادب کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ توڑے. یہ اللہ تعالیٰ کا ادب ہے. بچے کی پرورش والدین کرتے ہیں. جو بچہ نافرمان ہو والدین اس کو حق کر دیتے ہیں. آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جن بچوں نے اپنے والد اور والدہ کے ناک میں دم کیا ہوتا ہے، بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ والد اس بچے کو 2 حرف لکھتا ہے اور عاقنامہ حوالے کر کے اس کو جائیداد سے بھی گھر بار سے بھی محروم کر دیتا ہے. لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ہم ادب کا لحاظ کہاں رکھنے والے؟ ہم تو نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ رہے ہوتے ہیں. آداب تو اس کے بعد کی باتیں ہیں کہ جب زندگی سے گناہ ختم ہو جائے آداب کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے. بندہ کہے کہ جی مجھے اللہ سے محبت ہے، نہیں، جھوٹی بات ہے.
بندہ کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جھوٹی بات ہے۔ جب زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گی، اللہ رب العزت کے ادب کی شروعات ہوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ جب انسان کے معاملات، انسان کی معاشرت، ہر بندے کا گھریلو نظام، ہر بندے کا معاشی نظام، یہ سارے کے ساری زندگی کے شعبے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق ہو جائیں گے، اس دن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا آغاز ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز ہے ادب اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کا ادب یہ ہے کہ زبان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس زبان سے کبھی گالی نہ نکلے، یہ اللہ تعالیٰ کا ادب ہوگا۔ اس زبان سے دوسروں کو بندہ تنگ نہ کرے۔ آنکھوں کا ادب کیا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے بدنظری نہ کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ادب ہوگا۔ دماغ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، آپ خود دیکھیں معاشرے میں ایسے ایسے خوبصورت 6 فٹے جوان آپ کو نظر آئیں گے جو ہم سے زیادہ لہیم ہیں، جسیم ہیں، خوبصورت ہیں، ہر لحاظ سے طاقت میں ہم سے زیادہ ہیں، لیکن دماغ کا ایک پرزہ ڈھیلا ہے، لوگ گھروں میں باندھ کے رکھتے ہیں ان کو۔ اب اللہ تعالیٰ کا ادب اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ شیطان اس ذہن میں وسوسے ڈالنے پہ آئے تو ہم ان وسوسوں کو جھٹک دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ادب ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، اس ہاتھ سے ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، اس ہاتھ کے ساتھ ہم کسب معاش کر سکتے ہیں، اس ہاتھ کے ساتھ ہم کھانا کھاتے ہیں، اس ہاتھ کے ساتھ ہم معذور بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے خیر کے کاموں کے لیے بنایا ہے۔ اب اللہ کا ادب یہ ہے کہ جو اتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اور بازو کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی، یہ ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے نہ اٹھے، یہ ہاتھ کسی کے گریبان تک نہ پہنچے، یہ اللہ تعالیٰ کا ادب ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب اللہ کا ادب اس زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس زبان کے ساتھ کسی کو ہم گالی دشنام نہ دیں، اس دماغ کے ساتھ دماغ میں آنے والے وسوسوں کو جھٹک دیں اور اللہ کا ادب احترام کریں۔ ہاتھ کا ادب لوگوں کی مدد کریں، پاؤں کا ادب چل کر مسجد اور اہل اللہ کی صحبت میں آئیں، نیکی کے کام کی طرف جائیں، برے کام کی طرف یہ پاؤں نہ اٹھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ نمبر 2، اب اللہ کا کلام آ جاتا ہے۔ اب اللہ کا کلام کیا ہے؟ اس کا ادب کہ ہم کبھی اس کو بے وضو ہاتھ نہ لگائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، بے وضو ہاتھ نہ لگائیں۔ عادت بنائیں کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں، جو حافظ قرآن ہیں، سالکین ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے طلبگار یہاں بیٹھے ہیں، مسجد میں اگر بیٹھے ہیں تو
ہو سکتا ہے ہماری یہ کشٹ، ہماری یہ محنت، ہماری یہ جد و جہد کسی دن کام آ جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر ہماری طرف ڈالیں اور اس دن ہم بے وضو بیٹھے ہوں۔ دل اللہ کا گھر ہے تو گھر پہ نظر تو پڑتی ہے نا کبھی نہ کبھی۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے گھر کی طرف دیکھے ہی نہیں، دیکھتا تو ہے اپنے گھر کی طرف۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے۔ ہم بھی گناہ والی زندگی گزار گزار کر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ اس خانقاہ میں آ گئے، اللہ والوں کی صحبت میں آ گئے، تو صبح کا بھولا شام کو گھر آ گیا۔ جب شام کو گھر آئے تو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو من کی صفائی ہوتی ہے، قلب چمکنے لگ پڑتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ جب ایسے نورانی پاکیزہ معطر ماحول میں آپ رہیں گے تو دل کی صفائی تو ہوگی۔ جب دل کی صفائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی نظر، جو اللہ کا گھر گندا تھا اللہ نظر نہیں کر رہے تھے، جب صفائی ہوگی تو اللہ کی نظر بھی اپنے گھر کی طرف تو پڑے گی نا کسی دن، جب صفائی ہو جائے گی۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم صفائی کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، کلام اللہ پڑھتے رہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نظر اپنی ڈالیں اور ہم بے وضو بیٹھے ہوں۔ قرآن پاک کو کبھی بھی پشت مت کریں، کبھی بھی پشت مت کریں۔ قرآن کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ کثرت تلاوت کی جائے۔ بڑے بڑے نیک بندے ہم نے دیکھے، سنے، پڑھے کہ جنہوں نے تلاوت کلام پاک اتنی فرمائی کہ انسان کو ان پر ترس آنے لگ پڑتا ہے۔ میری ہمشیرہ صاحبہ کا انتقال کچھ دو سال کے قریب کوئی کم عرصہ اتنا ہوا۔ ان کا روزانہ کا معمول تھا کہ 10 سے 15 پارے روزانہ تلاوت کیا کرتی تھی، روزانہ۔ اور بے شمار بندے ایسے ہیں، بے شمار، ایک دو نہیں، بے شمار، کہ جن کا روزانہ کا معمول ایک منزل پڑھنے کا ہے۔ یہ ادب ہے قرآن کا۔ اور پھر ایسے بھی خوش نصیب ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے جن سے ہم نے ملاقات کی، ملتے رہتے ہیں ہم ان لوگوں سے، کہ جو روزانہ صبح تہجد کے وقت تلاوت کلام پاک شروع کرتے ہیں سورۃ فاتحہ سے، اور مغرب سے پہلے سورۃ ناس تک قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کا ادب ہے۔ اب اگلی بات مختصر وقت میں، اب اللہ کے کلام سے اور اللہ کی ذات سے منسوب جو تیسرا ادب ہے وہ اساتذہ کا ادب ہے، جس کے ذریعے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ نعمت عظمیٰ مل رہی ہے، اس استاد کا ادب بندہ کریں، اس استاد کے سائے کے اوپر بھی پاؤں نہ رکھیں، استاد سے کبھی تقدم نہ کرے، آگے نہ بڑھے، استاد کی خدمت کو اپنے لیے شرف جانے اور ان کا ادب رکھے۔ اب اگلا ادب اس مدرسے کا ہے جس مدرسے میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ سارے آداب اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسلک ہیں۔ جس جگہ قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہو اس کا ادب لحاظ بھی رکھنا ہے، اس مدرسے کے لیے، اس خانقاہ کے لیے دعائیں کرنی ہیں، دیگر اساتذہ اور محتمم صاحب کا ادب لحاظ رکھنا ہے،
اس جگہ کا ادب لحاظ رکھنا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، ذکر سے معطر رکھنا ہے. جب فارغ ہوں ذکر مراقبے میں لگ جائیں، تلاوت میں لگ جائیں. تو یہ آداب ہیں چند ایک جو عاجز کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالے. اور سب سے بڑھ کر جب آپ تلاوت کلام پاک شروع کریں یا اس کا اختتام کریں تو اپنے آباء و اجداد، اپنے مشائخ، والدین، بزرگوں کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ان ننھے بچوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے. میں نے پڑھا ہے ایک جگہ پر کہ حضرت مولانا بانی تبلیغ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے. ان کے والد محترم حافظ قرآن تھے. ایک مسجد میں چند بچوں کو جو محلے کے یا گاؤں کے یا بستی کے تھے ان کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے. اور معمول مبارک یہ تھا کہ جب بچے کلاس سے جانے لگتے تو حضرت حافظ صاحب دعا کرتے اور بچے آمین کہتے. روزانہ کی دعاؤں میں ایک بات شامل ہوتی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ یا اللہ اس قرآن اور سنت کی خدمت کو میری نسلوں میں چلا. حافظ صاحب کہ ہونہار بیٹے، اس کی وجہ سے آج ایک پوری دنیا کا کونا کونا، چپا چپا، بستی بستی، گاؤں گاؤں، حتیٰ کہ ڈھوکیں بھی منور ہو چکی ہیں قرآن و سنت سے. تو اس لیے اللہ خانقاہ ہے، حضرت والا کا وجود مسعود یہاں موجود ہے اور یہاں تو ہر وقت دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حافظ قرآن بنائے، ان کے والدین مشائخ اساتذہ کو اس پر بہترین اجر و بدلہ پہنچائے. اس خانقاہ کے بانی حضرت مولانا شیخ الحدیث حافظ محمد اسلم صاحب شیخ الحدیث بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ قرآن کی خدمت کا کام بھی ان سے لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے اور جس طرح یہ تربیت فرما رہے ہیں اللہ کرے کہ اس خانقاہ سے ایک عالم، ایک دنیا فیض یاب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. اپنے آداب کے بارے میں فرمایا تو ہر وقت آداب کا استحضار کیسے رہ سکتے؟ ہر وقت بندے کو آداب کا ثابت رہتے، آداب کا استحضار ہر وقت. آداب کے استحضار کے لیے جو بنیادی شرط ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ ہم ذکر جو کرتے ہیں اس ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. ماں کو پکارتا رہتا ہے نا تو ماں کے دل میں ممتا تڑپتی ہے. اب بچے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تمہاری یہ ماں ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سوچنا جاگنا سونا ہر چیز مشروط ہو جاتی ہے بچے کے ساتھ. جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، صبح شام ذکر کرتا ہے، پیر بھائیوں کے آداب، سالکین کے آداب، شیخ کے آداب. ایک تو چیز ہوتی ہے پڑھنے والی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناقل بنایا ہے، نقل جلدی کر لیتا ہے. اس وجہ سے اوپر سے کتاب بھی صرف آ جاتی تو کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور اس کو پتہ ہے کہ یہ ناقل ہے بندہ. اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے ساتھ ساتھ مبعوث فرماتے گئے، نبی آتے رہے، اور نبی آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ سلسلہ ختم ہوا. اب صحبت شیخ کیوں ضروری ہے؟ ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ 99% تصوف کی منازل طے ہوتی ہیں صحبت سے.
1% اپنا مجاہدہ ہوتا ہے، 1% اپنا مجاہدہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مشائخ کی صحبت میں جا کر بیٹھتا ہے، مشائخ کی شاگردی اختیار کرتا ہے، بیعت ہوتا ہے، تو اس کے بعد ایک آئیڈیل اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ شیخ میرے آئیڈیل ہیں، میں نے ان جیسا بننا ہے۔ جس طرح یہ امامہ شریف باندھتے ہیں، میں نے اسی طرح امامہ شریف باندھنا ہے۔ جس طرح یہ کپڑے سنت کے مطابق پہنتے ہیں، اس کو تو نہیں معلوم کہ سنت میں نے اپنے شیخ کی کاپی کرنی ہے۔ جوتے میں نے ویسے پہننا ہے، داڑھی مبارک یوں رکھنی ہے، مونچھوں کو یوں رکھنا ہے، سونا ایسا ہے، جاگنا ایسا ہے، تو وہ کاپی کرتا رہتا ہے۔ کاپی کرتے 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 ایک وقت آتا ہے شیخ کی محبت سے، محبت کے بعد اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مل جاتی ہے اور سنت پر خود بخود عمل مل جاتا ہے، کیونکہ شیخ کا ایک ایک عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق ہوتا ہے، تو خود بخود سنت پر عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب سنت کا عمل ملتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نظر پڑتی ہی پڑتی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگلا مرلہ پھر یہ آسان ہو جاتا ہے، تو یہ خانقاہیں یہ خود بخود آداب بندے کے اندر پیدا کر دیتی ہیں، بندہ مؤدب ہو جاتا ہے، اس کو سکھانے کی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ماحول کے اندر